یہ کہانی رحم دلی کا نتیجہ اس کتاب سے لی گئی ہے اور اس کے مصنف مصعب عثمان قریشی ہیں۔ رحم دلی کا نتیجہ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت غریب لیکن نیک اور عبادت گزار آدمی رہا کرتا تھا۔ سود کاٹنا اور بیچنا اس کا روز کا معمول تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور بچوں کو کبھی کبھی فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی، کیونکہ یا تو کبھی سود نہ بکتا یا تو اتنی کم قیمت ملتی کہ ضرورت بھر کھانا بھی اس سے نہ خریدا جا سکتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ یہ نیک آدمی سود لے کر بازار گیا اور اسے فروخت کر کے گھر واپس آ رہا تھا کہ ایک بہت غریب اور لاچار آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے اپنی پریشانی اور ضرورت اس کے سامنے رکھی۔ نیک آدمی کو اس کی حالت پر ترس آیا اور اس نے سارے پیسے اسے دے دیے اور خود خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا۔ گھر میں بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آئے اور بکے ہوئے سود کے پیسوں سے کھانا خریدا جا سکے۔ جب وہ آیا تو اسے خالی ہاتھ دیکھ کر سب کو بڑی مایوسی ہوئی۔ بچوں نے کہا کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دیجیے۔ نیک آدمی نے بیوی اور بچوں کو تسلی دی اور کہا کہ ایک بہت غریب اور پریشان حال آدمی راستے میں مل گیا تھا، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی تو میں نے اس کو سارا پیسہ دے دیا۔ بیوی نے کہا کہ اب تو اس وقت گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جسے بیچ کر کھانے کا انتظام کر سکیں۔ گھر میں صرف ایک ٹوٹا پیالہ اور گھڑا رکھا تھا، اسے ہی لے کر وہ نیک آدمی بازار گیا۔ لیکن ایسی چیزوں کو کون پوچھتا ہے؟ وہ بہت دیر تک یہ چیزیں لیے کھڑا رہا۔ اتفاق سے ایک آدمی آیا جس کے پاس ایک مچھلی تھی، لیکن وہ بھی سڑی ہوئی اور بدبودار تھی، جسے کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ اس مچھلی والے نے اس سے پوچھا، کیا تم میری مچھلی لے کر اپنا سامان میرے ہاتھ بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا، اس نے جواب دیا۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑا اور ٹوٹا پیالہ اس کے حوالے کیا اور مچھلی لے کر گھر آ گیا۔ بدبودار اور سڑی مچھلی کو دیکھ کر گھر والے بولے، اسے کیا کریں؟ اسے بھونیں گے اور کھائیں گے، نیک آدمی نے جواب دیا۔ جب مچھلی کو صاف کرنے کی غرض سے اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں سے ایک بہت چمکدار موتی نکلا۔ بیوی اور بچوں نے اس کی اطلاع نیک آدمی کو دی تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی شخص کا ہوگا، اور اگر سوراخ نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دیکھا گیا تو مچھلی میں سوراخ نہیں ہے۔ صبح کو وہ نیک آدمی ایک جوہری کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا تو بولا، بھائی یہ موتی تم کہاں سے لائے؟ اس کی قیمت تو میں 1000 درہم دے سکتا ہوں۔ البتہ ایک اور جوہری ہے جو بہت زیادہ دولت مند ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ زیادہ قیمت دے دے گا۔ وہ نیک آدمی اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس گیا۔ جوہری نے اس سے کہا کہ اس کی قیمت میں 70,000 درہم دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اس نیک آدمی نے موتی دے کر 70,000 درہم لے لیے اور خود اتنا بوجھ اٹھانے کی اس میں اب تاب نہ تھی، اس لیے بار برداروں کو بلا کر ان پر سارے درہم لادے اور گھر چلا۔ دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ ایک سائل آ گیا اور اس نے سوال کیا، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دو۔ نیک آدمی نے جواب دیا، ہم کل تک تمہاری ہی طرح تھے، بے شک اللہ ہی نے دیا ہے، یہ لو، آدھا مال تمہارا ہے۔ لیکن مانگنے والا فقیر نہیں تھا، وہ تو ایک فرشتہ تھا جو امتحان لینے آیا تھا۔ اس نے کہا، رکھو، اللہ برکت دے، میں تو تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پیارے دوستو، رحم دلی اور انسان شناسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ سب لوگ انتہائی عیش کی زندگی بسر کرنے لگے۔ انہیں کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ عیش و عشرت کی زندگی کے باوجود اس نیک آدمی نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہے گا۔ پیارے ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔